بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں بتاؤں گی قرآن کریم کے لحاظ سے مکہ کی حرمت اور مکہ کا محترم ہونا۔ آج میرا ٹاپک یہ ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ایسی انفارمیشنز کے لیے جن میں حقیقت ہے سراسر، جس میں ہدایت ہے، وہ سب کچھ جاننے کے لیے جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، اور برائے مہربانی لائک اور کمنٹ کر دیا کریں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو اب شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخل کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ بے شک پہلا عبادت خانہ جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے، بڑا برکت والا ہدایت کا سرچشمہ ہے تمام جہانوں کے لیے۔ اس میں روشن نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، اور جو بھی داخل ہو اس میں ہو جاتا ہے ہر خطرے سے محفوظ۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرض ہے لوگوں پر حج اس گھر کا جو طاقت رکھتا ہو، جو صاحب استطاعت ہو وہاں تک پہنچنے کی، اور جو شخص اس کے باوجود انکار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے سارے جہانوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو زمین و آسمان بناتے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ سلیکٹ کر لی تھی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو سلیکٹ کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تب بھی محترم رکھا۔ اس وقت سے یہ محترم ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی جو شخص وہاں پر داخل ہو جاتا تو کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی وہاں سے نہ پکڑ سکتا، یعنی اس جگہ کو اتنا رسپیکٹڈ کہا گیا ہے۔ جب وہاں پر گھاس وغیرہ بھی نہیں کاٹنی، کسی کا شکار نہیں کرنا، کانٹے چبھنے والے کانٹے ہوتے ہیں نا، جب ان کو بھی نہیں اکھاڑنا تو آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا حرمت ہے اس کی، اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو درجہ دیا ہے۔ لیکن تعجب ہے کہ یہود و نصارہ جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، ان کی ملت پر قائم ہیں، ان کے دستور پر ہم لوگ قائم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب فرمائی ہے یہاں پر کہ اگر وہ لوگ ابراہیم کا بتاتے ہیں کہ ابراہیم کے ہم فالوور ہیں یا ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہیں، تو جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ تم کیوں نہیں کرتے؟ تم بیت اللہ شریف کا حج کیوں نہیں کرتے؟ اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، کیونکہ سیدنا فاروق اعظم نے رضی اللہ نے اپنے دور خلافت میں کچھ اشخاص کو بھیجا، ان سے کہا کہ جاؤ آس پاس جگہوں سے پتہ کر کے آؤ کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ لوگ حج کیوں نہیں کرتے۔ اگر وہ لوگ حج نہیں کرتے تو ان کو تم یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، لیکن تم مسلمان نہیں ہو۔ جسمانی و مالی دولت ہونے کے باوجود اگر تم لوگ بیت اللہ کا حج نہیں کر رہے، اللہ کو تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ ہی اللہ کو اس سے لالچ ہے، لیکن تم لوگوں نے کفر اختیار کر لیا، تم لوگ دائرہ اسلام سے فارغ ہو چکے۔ اس پر یہ الفاظ ہے ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، یہ اس جگہ پر فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ سب سے پہلا عبادت خانہ کون سا ہے؟ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ، فرمایا اس کے بعد، فرمایا مسجد اقصی، پھر پوچھا اس کے بعد، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاں پر نماز کا وقت ہو پوری دنیا کی سرزمین کو پاک کر دیا۔
کہ تم جہاں چاہو نماز کے وقت پر تم نماز ادا کر سکو، یعنی پوری زمین، پوری سرزمین جہاں بھی دنیا میں کہیں بھی ہے، وہ ساری کی ساری ہمارے لیے جائے نماز بنا دی گئی ہے، امت محمدیہ کے لیے۔ ابو ذر غفاری نے پھر پوچھا، مسجد حرام یعنی کہ خانہ کعبہ اور مسجد اقصی کے درمیان بننے کا فاصلہ جو ہے، عرصہ ہے، وہ کتنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ اس کے بعد یہ زمین والا، ساری سرزمین والا دنیا میں جتنی بھی ہے وہ ہمارے لیے حلال کر دی گئی ہے۔ اس کی مٹی سے ہم لوگ تیمم کر سکتے ہیں۔ ہم وقتی طور پر جس طرح کی اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہیں، ہم تیمم کر کے ہم لوگ نماز کا اگر وقت ہو تو ہم لوگ ادا کر سکتے ہیں نماز۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی دشواری نہیں بلکہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا ہے کہ جو ڈسکاؤنٹ ہم لوگوں کو دیا گیا ہے، امت محمدیہ کو دیا گیا ہے، اس سے پہلے وہ کبھی کسی کو نہیں دیا گیا۔ یہ چیز ہے، کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بخاری شریف میں بھی ہے، عام بات ہے، یہ قرآن کریم میں بھی اپنے مقام پر انشاءاللہ آئے گا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس گھر تو پہلے بھی بہت سارے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرتے وقت ہی اس کو اپنے لیے سلیکٹ کر لیا تھا۔ یہ جگہ اللہ تعالیٰ کی سلیکٹڈ تھی۔ اس کی حرمت کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یعنی کہ جب زمین حرکت کرنے لگی، جب پہاڑ نہیں تھے، اس وقت کی بات ہے یہ، تب سے لے کر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو محترم قرار دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر کسی قسم کا کسی مخلوق پر، جاندار بے جان کسی چیز پر ظلم نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کوئی اپنے باپ کے قاتل تک کو اگر نہیں پکڑ سکتا، پھر اور کیا چیز رہ گئی ہے؟ کوئی اریسٹ نہیں کر سکتا، نہ یہاں پر خون بہایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سرزمین صرف میرے لیے حلال کی گئی تھی، وہ صرف لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، وہ اس طرح، وہ بھی ایک کچھ خاص اوقات میں مطلب کیا گیا تھا کہ لڑائی یہاں پر منع ہے نا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بھی فرمایا تھا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں، مگر نیک نیت اور خلوص ابھی باقی ہے، تو جہاد کے لیے تمہیں جب بھی بلایا جائے تو نکل پڑو۔ یہ چیز ہے، کیونکہ جہاد ایک ایسی چیز ہے جو آج کل آپ کو بھی پتہ ہے، ماحول جو جیسا ہے، جس طرح کے فساد، لڑائیاں ہو رہے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے یہ بھی، تو وہ چلتا رہے گا۔ یہ چیز ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں آلریڈی طریقے اس کے بتا دیے ہیں، اور انشاءاللہ ہر موڑ پر مسلمان انشاءاللہ ہم لوگ ہی غالب آئیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ مسلمان ہی جیتیں گے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پوری دنیا میں حکومت مسلمانوں کی ہی ہوگی، وہ جن کی ہوگی وہ آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن یہ کہ ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ چیز ہے نا۔ آگے ہے کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں گھاس وغیرہ اور ہمیں شکار وغیرہ کے لیے اس طرح کر کے ہمیں گھاس کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے مویشی ہوتے ہیں، ہم نے سفر پر جانا ہوتا ہے، حج کرنا ہوتا ہے، عمرہ کرنا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے کچھ کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک خاص قسم کی چیز ان کو جلانے کے لیے، یعنی کہ وہ انہوں نے بھٹیوں کا کہا تھا، انہوں نے آگ جلانے کے لیے، کہ بھٹیوں میں اس گھاس کی جو اس کی نا وہ ضرورت ہوتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے ایک لیمیٹڈ چیز جو ہے وہ ان کو بتا دی تھی۔ اور مزید اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، سو میں آپ کو اگلی وہ چیزیں بتانا چاہتی ہوں جو آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی۔ یہ چیز ہے، اور
یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابو شری سے کسی نے پوچھا عمر بن سعید رضی اللہ نے تمہیں اس کا کیا جواب دیا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی قتل کر کے اگر وہاں پر داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے یہ سن کر کہا میں اس حدیث کو تجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، لیکن بیت اللہ شریف کسی گنہگار قتل کر کے فرار ہونے والے شخص کو پناہ نہیں دیتا، یا کسی جرم کا مرتکب جو ہے وہ اس میں پناہ نہیں لے سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے مکہ میں کسی کے لیے ہتھیار اٹھا کر چلنا جائز نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے لگے تو آپ نے ہرورہ کے مقام پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا اے مکہ، خدا کی قسم تو اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل زمین ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی بھی نہ نکلتا۔ یہ ترمذی شریف میں، بخاری و مسلم شریف میں اور نسائی ابن ماجہ وغیرہ میں یہ حدیث شریف درج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا وہ ملک تھا، ان کے وہ زندگی انہوں نے گزاری وہاں پر، جب آپ کو یہاں سے نکلنا پڑا تو ہم یہ کہہ سکتے کہ آپ کی آنکھ مبارک میں آنسو جو ہے نا وہ ٹپکے تھے۔ ظاہر ہے ہم لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ اچانک جب کسی جگہ سے دور ہونا پڑے تو انسان کی کیا کیفیت ہوگی، یہ چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مکہ میں چلا جاتا ہے وہ سلامتی میں آ جاتا ہے، جو شخص مکہ میں چلا جاتا ہے وہ برائی سے بچ جاتا ہے اور نیکوں میں ہو جاتا ہے۔ اگر آج کل کے لحاظ سے ہم لوگ یہ دیکھیں تو جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کبھی نماز وغیرہ یا اس طرح کر کے میں نے ان کو کبھی جس اللہ تعالیٰ توفیق دے، جو نماز نہیں پڑھتے جو لوگ، ماشاء اللہ سے وہ وہاں پر 5 وقت کے نمازی ہیں نا، اس میں اللہ کی نشانیاں۔ اس لیے سعودی عربیہ محترم ہے، مکہ محترم ہے، اس لیے مکہ مکرمہ کو حرام کہا گیا ہے کہ یہ محترم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ پوری دنیا میں پسندیدہ جگہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں وہاں پر بلا لے، اور کوئی خواہش نہیں۔ آگے بڑھاتی ہوں تفسیر کو۔ ایک صحابی کا نام نہیں آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، جب یہ آیات نازل ہوئیں، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال ہم پر فرض ہے؟ آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ خاموش رہے، دوبارہ پوچھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر حج فرض کر دیا جاتا، جو تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے۔ تم سے پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ وہ اپنے نبیوں سے بکثرت سوال کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ایک آیت مبارکہ ہے، اس میں جس کے ظاہرہ اور واضح الفاظ یہ ہیں کہ اپنے نبیوں سے وہ چیزیں نہ پوچھو، اے ایمان والو، اپنے انبیاء سے، اپنے نبیوں سے، اپنے نبی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم لوگ حوالہ لیتے ہیں، اپنے نبی سے وہ سوال نہ پوچھو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دیے جائیں یا اگر تمہارے لیے وہ کھول کر بیان کر دیے جائیں تو تم ان پر پورا نہ اتر سکو اور تم ہلاکت میں بڑھ جاؤ۔ جن چیزوں کو تمہارے لیے چھوڑ دیا گیا ہے ان کے بارے میں پوچھو ہی نہ، اگر پوچھنے لگو گے، سوال کرنے لگو گے، وہی نازل ہوتی رہے گی اور تم لوگ مشکل میں پڑ جاؤ گے، لہٰذا بی لمیٹڈ۔
ये अल्लाह ताला ने फरमाया था। क्योंकि होता यूँ है कि एक काम है वो नेकी है या बदी है, हमें उसका इल्म नहीं है। अगर हम ज़्यादा पूछताछ, ज़्यादा सर्च करते हैं, कहीं ना कहीं से हमें उसका कोई ना कोई हवाला मिल जाता है, तो उस पर यह होगा कि वो पकड़ होगी। अगर इसके बावजूद हमसे कोई गुनाह या कोई गलती सरजद हो जाती है, अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अल्लाह ताला शिर्क के अलावा समुंदर की झाग के बराबर गुनाह भी होंगे, अल्लाह ताला वो बख्श देगा। अल्लाह ताला को सिर्फ 2-3 आंसू, एक सजदा, आजिज़ी से किया हुआ सजदा, जिसमें अल्लाह ताला के सिवा किसी और का नाम ना लिया गया हो। अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल आला, ये चीज़ है। आगे है कि सहाबी को आप अलैहिस्सलाम जवाब दे रहे हैं कि तुमसे पहली उम्मतें भी इन्हीं सवालों की वजह से हलाक हुई थी, कि वो लोग नबी से पूछकर एक हुक्म अगर उनको मिल जाता, उनके सवालों पर अगर उनके लिए वही नाजिल कर दी जाती, तो सुनकर आप इसमें इख्तिलाफ करने लगते थे। एक कहता था कि नहीं ये ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, ये ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए। इसी वजह से वो लोग बंदर और खंजीर बना दिए गए। इसलिए यहाँ पर कुरान करीम सरासर हिदायत है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का इल्म मौजूद है, ये चीज़ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ने पूछा, या रसूलुल्लाह, सबसे अफजल हज कौन सा है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो जिसमें बकसरत जानवरों का खून बहाया गया हो, यानी कुर्बानी की गई हो, और जिसमें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ज़्यादा पढ़ा गया हो। ये सबसे अफजल हज है, सॉरी, ये सबसे अफजल हज है। तो ये थी मेरी आज की पोस्ट। बराए मेहरबानी, तो ये ना यहूदियों के बारे में नाजिल हुई थी ये आयत, क्योंकि वो लोग कहते थे कि हम उनके यानी कि उनकी बातों पर चलते हैं, उनके हम फॉलोवर हैं, जो उन्होंने किया वो हमने किया। तो अल्लाह ताला ने तो हमारे लिए सब कुछ खोल कर बयान कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो एक ज़िद की खातिर, और इस वजह से वो लोग हलाक हुए, और इस वजह से वो आज तक काफिर ही हैं। तो बराए मेहरबानी इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।